الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز محترم مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، یہ محفل مبارکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم آپ کے ذکر پاک کے لیے دین اسلام کی دینی اسلامی روحانی دعوت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ محترم جناب اشتاق احمد صاحب، ان کے رفقا اور محترم المقام جناب سید ناصر صاحب قادری، انہوں نے یہ تقریب سعید منعقد کی آ کر کو حکم دیا۔ حضرت علامہ مولانا موسیٰ رضا صاحب متظلہ اور مولانا حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب حافظ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد رفیق صاحب، ان حضرات کی معیت میں آ کر حاضر ہے۔ حافظ صاحب اللہ نے خوبصورت کلام پیش کیے، خوبصورت انداز سے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی
اس محفل مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ذکر پاک کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور سب حضرات کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اجر کامل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کی رضا کے لیے کہیں بھی اہل محبت کا کسی بھی جگہ پر مل کر بیٹھنا للہ، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے مل کر بیٹھ جانا باعث برکت ہے، اور ایسی محافل کا انعام اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنی ذات کی محبت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے، موطا امام مالک، حضرت امام مالک بن انس نے جو احادیث مبارکہ کا مجموعہ تیار کیا ہے، اس کو موطا امام مالک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ حدیث پاک نقل کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو لوگ متحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ، میری ذات کے لیے جو اکٹھے بیٹھتے ہیں، میری محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، میری محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور میری رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میں نے اپنے ان بندوں پر انعام کے طور پر اپنی محبت کو اپنی ذات کے اوپر لازم فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، کوئی لازم کر نہیں سکتا۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، اللہ پر اجر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نیکیاں تو جو پہلے نعمتیں وہ دے چکا ہے، اس کا بدل بھی نہیں بن سکتا، تو ہم اس سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ آپ کا وعدہ ہے آپ اجر دیں گے ہمیں لازمت، کوئی لازم نہیں ہے، اللہ پر لازم نہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی یہ کریمی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خود ہی کچھ لازم فرماتا ہے۔ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ حالانکہ اللہ کے ذمہ کچھ بھی نہیں، یعنی ذمہ بمانا ڈیوٹی کے، خدا کی یہ ڈیوٹی ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں، نہ کوئی ڈیوٹی لگا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ کچھ اپنے ذمہ خود ہی لازم فرماتا ہے۔ فرمایا جب دو مومن بندے میری محبت کے لیے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو میں نے اپنے اوپر یہ حق بنا لیا اس مومن کے لیے کہ میں اس کو اپنی محبت عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ابھی بھی آپ اگر کے سپیکر پڑا ہے لیکن آپ میری اوپر سخت حال ہو، اور آپ تو بچے جوان بیٹھے ہو، آپ کی آواز نہیں نکل رہی، ٹھیک ہے، تو جب آپ آواز نہیں دیتے تو پھر میرے پر یہ اثر ہوتا ہے مجمع کا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں پاگل بھی زور زور سے بول رہا ہوں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، زیادہ ہیں، تو یہ سب مل کے بھی اگر اتنی آواز نہیں نکالتے تو مجھے تو ان سب سے تھوڑی آواز میں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بعض لوگ ایسے سوالات سے ملاتے ہیں، کیوں محفل روزانہ محفل، ہر گلی میں محفل؟ بھائی محفل کا مسئلہ نہیں ہے،
محفل تو چار دوست ویسے بھی چائے کی دکان پر بیٹھ جاتے تھے، چائے کے ڈھابے پر بیٹھ جاتے تھے، کافی شاپ پہ بیٹھ جاتے تھے، سگریٹ نوشی کرتے باتیں کرتے ادھر ادھر کی، نیٹ کیفے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ مجلس کو اگر مجلس لغت میں کہو گرامر میں تو مجلس تو وہ بھی مجلس ہے، مجلس میں بیٹھنے سے اجر نہیں ملتا، مجلس اگر اللہ کے لیے ہو تو پھر وہ مجلس بھی عبادت ہے۔ اللہ اللہ آپ لوگ محبت سے حضرت مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نانچی پر ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں کرسی پر، انہوں نے فرمائش کی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ گھر میں بھی ایک دفعہ جی 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 قبلہ، انہوں نے فارسی کلام کی فرمائش کی، میرا دل خوش ہو، یعنی مولانا جامی کے کلام اور وہ بھی ساؤتھ افریقہ کا۔ یہ ہے محبت کی بات۔ اور ایک بچہ، یہ اگر بیٹھ گیا بچہ تو پھر میں اس بچے کو دیکھ سکتا ہوں، وہ سامنے میں بیٹھا ہے۔ 2-3 دفعہ حافظ صاحب کے پاس آیا، میں نے گنا نہیں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ 500 روپیہ قریباً یا 4-500 رینٹ جو ہے وہ 100 کے وہ مجھے پیش کرتا رہا کہ حافظ صاحب کو ہدیہ پیش کرتا۔ آپ سب لوگ عاشقان مصطفیٰ ہیں اور عشق رسول میں، محبت رسول میں جو بھی نعت شریف پڑھتا ہے ہدیہ پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ خرچ آپ کا ہوتا ہے، پیسہ آپ کماتے ہو اور بڑی مشکل سے کماتے تھے، کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، محنت کے بغیر تو آئے گا نہیں۔ جو کبھی ان مجلسوں میں بیٹھتے ہی نہیں ان کو درد شروع ہو جاتا ہے، انجوائمنٹ سے بھی سخت درد۔ آپ کی کیا رسم پیسہ دیتے ہو، ہدیے دیتے ہو؟ میں نے کہا ہدیہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایک سنگر گانا گا رہا ہے، کسی عورت کی تعریف کر رہا ہے، لوگ اس کو بھی پیسے دیتے ہیں، ٹکٹ لے کر اس کا کلام سنتے ہیں، وہ جو کچھ گاتا ہے حالوں میں لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں اس کا۔ میں یوکے میں رہتا ہوں تو لوگ 20 پاؤنڈ کا ٹکٹ لگا دیتے کہ آج فلانا سنگر آئے گا گانا گائے گا، تو ہجوم ہو جاتا ہے، ٹکٹیں خرید کے لوگ حال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جی لیکن پیسہ دینا، پیسہ خرچ کرنا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ، جو ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مگر کرتے نیت میری محبت میں۔ میری محبت میں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بچہ دے رہا ہے، کوئی بوڑھا دے رہا ہے، کوئی بزرگ دے رہا ہے، مال ہے اور مال دینا، جان دینا سب سے مشکل ہے، اس سے قریب ترین جو مشکل چیز ہے وہ ہے مال دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جاہدوا باموالہم وانفسہم، یعنی جہاد کو 2 چیزوں کے ہاں، مال سے جہاد کرنا اور جان سے جہاد کرنا۔ جان کے ساتھ کس چیز کا اللہ نے ذکر کیا وہ مال ہے، اس پر مشورہ دینے کی دوسری مسجد کے مولوی کو ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو خود پتا ہے مال دینا مشکل ہے، مگر مال دیتے کس لیے ہے؟ اگر کسی ڈانسر کو دے رہے ہیں تو پھر ظلم کر رہے ہیں، اور اگر کسی مولوی کو بھی دے رہے ہیں لیکن نیت خدا کی محبت نہیں تو ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں تو اللہ